میرا یہ کویشچن ہے کہ آپ نے یہ چیز بولی نا کہ ہمارے معاشرے میں جو عورت ہے وہ کمپرومائز کرتی ہے، مطلب اپنے شوہر اگر وہ سود کھا رہا ہے، اور اگر مطلب جیسے کہ بینک میں پیسے رکھواتے ہیں تو ہمارے جتنے بھی نانا ہے، دادا ہے، جتنے بھی فیملی میں سرکل میں، تو وہ لوگ تو بینک میں پیسے رکھتے ہیں اور یہ سود ہے، کیونکہ جو پروفٹ آتا ہے وہ تو سود ہی کہلاتا ہے نا۔ تو پھر بھی جو ہماری نانیاں دادیاں ہیں وہ اس طرح سے رہ رہی ہیں، اور مطلب اس طرح سے وہ ایک مطلب کر رہی ہیں نا، کمپرومائز کر رہی ہیں، اور بھی ایسے ہمارے معاشرے میں ہے، لیکن ہمارے یہاں پر عورتیں کچھ بھی نہیں کرتی، یہ بھی نہیں کہتی کہ یہ غلط ہے، مطلب وہ اس چیز کو انجوائے کرتی ہے کہ چلو پیسے آ رہے ہیں۔ تو اس چیز کو ہم کیسے مطلب روکے، اور کیسے مطلب ہم کیا کریں کہ عورتوں کو تھوڑا مطلب ہو کہ ہم تھوڑا کھڑا تو ہو نا، اتنا تو ہم کریں کہ یہ غلط چیز ہے، حرام ہے، حرام کھانا تو کبھی بھی، جس کو جو حرام کھاتا ہے اس کو تو کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا، اور اس کی اولاد تو کبھی بھی نیکی پہ نہیں جا سکتی، تو اس کو کیسے روکے؟ اچھا، حرام کھانا جو ہے نا وہ چھوٹا معاملہ ہے، یاد رکھیے گا۔ حرام کھانا ہوتا ہے چوری کے پیسے آ گئے، رشوت کے پیسے لے لیے۔ سود جو ہے نا یہ حرام نہیں ہے، سود اللہ سے جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول پہ تلوار نکالنا ہے سود۔ اس کے اوپر اگر نانیاں اور دادیاں کمپرومائز کر کے بیٹھی ہوئی تھی نا تو یہ بچنے والی نہیں ہے وہ۔ کہ میں آپ کو پھر بتا دوں، یہ تب کمپرومائز کیوں نہیں کرتی جب ان کے نانا، آپ کے نانا نے دوسری شادی کرنی تھی، تب تلوار نکال لیتی ہے نانا پہ۔ جب سود کی باری آتی ہے تو میں مظلوم ہوں، کمپرومائز کروں گی، بچے چھوٹے ہیں، یہ کہانیاں جو ہے نا یہ اللہ کے آگے نہیں چلیں گی، یہ میرے آگے نہیں چلیں گی تو اللہ کے آگے کیوں چلیں گی؟ کسی بھی سینسیبل بندے کے آگے نہیں چلیں گی یہ کہانی۔ کہ جب طاقت دکھانے کی باری آئی اپنی مرضی کے اوپر تب طاقت دکھا دی، جب اللہ کی مرضی کی باری آئی تو مظلوم بن گئی، پھر چھوٹے چھوٹے بچے یاد آ گئے۔ عجیب سی بات ہے، قیامت نہیں یاد آئی؟ آخرت کے دن میں چھوٹے بچے دوزخ میں جلتے ہوئے نہیں یاد آئے آپ کو؟ اپنے بچوں کی سنسیئرٹی ہوتی تو سب سے پہلے اللہ کے قانون کے اوپر کھڑی ہو جاتی کہ مار تو زیادہ مرنا ہی ہے، ایٹ لیسٹ دوزخ سے کہ کروڑوں سال کی آگ سے تو بہتر ہے ابھی آگ لگا دوں۔ یہ ایمان کی بات ہی ہے نا ساری۔ مگر میں آدمیوں کے اندر پھر کمزوری دیکھتا ہوں، عورتوں کے اندر وہ کمزوری نہیں دیکھتا، بیکاز میں نہیں جانتا آج تک کہ کسی عورت نے وہ والے طاقت کا مظاہرہ نہ کیا ہو کہ جو فرعون نے کیا ہوگا، یا پھر بڑے بڑے جنگجوؤں نے کیا ہے۔ جب شوہر جب اس طرح کے کام کرتا ہے کہ جو دوسری شادی کی نوبت آتی ہے، یا پھر ساس بہو کی لڑائی ہوتی ہے، یا پھر اپنے مفاد کے لیے جاگیروں کی لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ اپنے شوہر کو کس طریقے سے مینیپولیٹ کرنا ہے۔ I'm not going to buy this little argument that girls have, oh, you know what, they're too weak in this. They have shown strength. Every single household woman is showing strength. This is a story that's not going to be sold on me. And you're right about this. بالکل صحیح پکڑا آپ نے، لفظ بھی صحیح یوز کیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جو پہلا دستہ ہوتا ہے نا فوج کا، یہ میں ان عورتوں کی بات کر رہا ہوں جو سنسیئر ہیں، جو اللہ کے لڑنے کی کوشش کرتی ہیں کہ نہیں میں سود کو چکر ہی نہیں ہے بھائی، اللہ کے نبی میں نہیں تلوار نکال لی، مار دے ابھی مار دو، جتنی جلدی مار سکتے مارو، اس سے پہلے کہ کہیں نوبت ایسی آ جائے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر تلوار نکالنے کی تمہاری پارٹی میں نام لکھوا بیٹھوں۔ بے شک نہ بھی نکالوں، تمہاری پارٹی میں نام نہیں لکھوا رہی میں، مجھے میرا نبی میرے شوہر اپنے بچوں سے زیادہ عزیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں ان عورتوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو ایماندار ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والی ہیں، وہ اگر گھبرا رہی ہیں کہ ان کے اوپر علت نہیں ہے کہ نہیں وہ تو مسئلہ شوہر کی کمائی کا، میرا تو نہیں ہے، میں تو کہیں نہیں جا سکتی، تو میں آپ کو پھر بتا دوں یہی کمپرومائز ہے جو کہ مسجدوں سے آئی ہے عورتوں کے پاس۔ یہ والی کمپرومائز کہاں سے آ گئی ان کے پاس؟ پہلا دستہ فوج کا ہمیشہ مرتا ہی مرتا ہے، وہ پہلا دستہ اسی لیے کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے دستے کو گولی لگتی ہے، پیچھے والا دستہ گولیاں ختم کرواتا ہے اگلے دستے سے۔ اتنی بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے فرسٹ مین ٹو دا بال کی۔ فرنٹ سولجر ہوتا ہے نا وہ اتنا بڑا، اتنا بہادر ہوتا ہے۔ اپنی بچیوں سے سنسیئر ہیں آپ، بچوں سے سنسیئر ہیں تو پھر آپ کو قربانی دینی پڑے گی کہ نہیں میں نہیں، اللہ کے خلاف نہیں جانے والی، میں جو مرضی ہو جائے میں اللہ کے خلاف نہیں جانے والی۔ تو اس سے طلاق لینا تو چھوٹا سا معاملہ ہے میرے لیے، کیونکہ مجھے میرا اپنا بچہ دوزخ میں سڑتا نہیں دیکھ سکتی میں مروں گی، بالکل مروں گی، کیا پتا لائف سٹینڈرڈ فراری سے بینٹلی سے اٹھا کے میدان پہ بھی نہ رہی میرے، مگر میں قیامت والے دن رسوا نہیں ہونے والی۔ ایمان نہیں نا، قیامت کو حشر کے دن کو دیکھ نہیں رہے، وہ والے بادل نظر نہیں آ رہے آگ کے، وہ والے فرشتے نظر نہیں آ رہے۔ اپنے بچے کو آگ میں جلتا دیکھیں، ایک دفعہ کچن کے چولہے کی آگ میں جلتا دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا دوزخ چیز کیا ہے۔ سو انڈرسٹینڈ، پہلا دستہ یہ پہلی صف نہیں قربان ہو رہی عورتوں کی، بس پہلی صف کی فوجی کہاں ہے کہ جو سٹینڈ لے کے بھائی اللہ کا اصول توڑے گا تو جتنا مرضی جا، تو جتنا مرضی بڑا تو
30 مار خان ہوگا, تجھے نہیں چھوڑنے والی میں. مطلب تجھے نہیں چھوڑنے کا مطلب تجھے ہی چھوڑوں گی, مطلب تجھے میں چھوڑ دوں گی. یہ میں نے محاورہ نا, تجھے نہیں چھوڑوں کا مطلب ہے کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ فائٹنگ ود یو. یہ تو بہت چھوٹا سا ڈیسیجن بنتا ہے کہ شادی میں گھر ٹوٹ گیا. میں نے آپ کو کہا کئی سیشن سے کہا نا, عورتیں گھر ایسے بچا رہی ہیں, جنتیں گھر بچا رہی ہیں, دنیا کے گھر بچا رہی ہیں, جنت کے گھر کو قربان کر کے. اللہ ڈائریکٹ آیتیں بتا رہا ہے کہ کیا تم نے ان کو دیکھا ہے کہ جو دنیا کے فائدے کے پیچھے جنت بیچ بیٹھے, دنیا کے فائدے کے